محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں، عشر 10 کو کہتے ہیں، عاشورہ 10ویں دن کو کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ یہ محرم کی 10 تاریخ کے لیے ہی خاص ہو گیا ہے، اور یہ لفظ مسلمانوں سے پہلے بھی مشہور تھا۔ عرب میں جب جاہلیت کا دور تھا اس وقت بھی اس دن کی بڑی تعظیم تھی۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا اللہ نے پہلے شریعتوں میں بھی اس دن کے ایک عمل کو، پہلے شریعتوں کو بھی پابند کیا اس ایک عمل کا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عاشورہ کے روزے کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ جاہلیت میں قریش کے لوگ اس دن کی بڑی تعظیم کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، قریش کے لوگ اس کے باوجود کہ ان کے اندر ہزاروں قباحتیں، شرک تھا، لیکن ایک عمل وہ تھا جو دین ابراہیمی والا تھا، اور وہ یہ تھا کہ 10ویں محرم کو وہ روزہ رکھتے تھے۔ اگر یہ روزہ کسی غیر کی نیت سے ہوتا اللہ اپنے نبی کو قطعاً یہ روزہ نہ رکھنے دیتا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی علیہ السلام بھی 10ویں محرم کو روزہ مکہ میں رکھا کرتے تھے، مکہ میں، اور اسی 10ویں محرم کو بیت اللہ کو نیا غلاف پہنایا جاتا تھا سال کے بعد۔ جب اللہ کے نبی مدینہ منورہ تشریف لائے، یہاں بھی آپ نے 10ویں محرم کا لوگوں کو حکم دیا روزہ رکھنے کا۔ آپ ربیع الاول میں آئے، یہ مہینے گزرے، ذی الحجہ کا مہینہ گزرا، محرم آیا، تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھو۔ اس کے ساتھ یہ چیز بھی شامل ہو چکی تھی، یہ معلومات بھی شامل ہو چکی تھی کہ آپ نے یہودیوں کو بھی دیکھا کہ وہ 10ویں محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم 10ویں محرم کو کیوں روزہ رکھتے ہو؟ وہ کہنے لگے ھذا یوم عظیم، یہ بہت بڑا دن ہے، یہ بڑا بابرکت اور بڑی عظمت والا دن ہے۔ اللہ مالک الملک کی رحمت جوش میں آئی، اور وہ بنی اسرائیل جو صدیوں سے فرعون اور اس کی قوم کی غلامی میں ذلیل و رسوا ہو کے پس رہے تھے، جن کی نجات کا ظاہری طور پہ کوئی امکان نہیں تھا، اللہ مالک الملک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اتمام حجت ہو گئی، جب اتنے سال گزر گئے کہ تبلیغ ہو گئی، فرعون نہ مانا، قوم نے انکار کر دیا، اتمام حجت ہو گئی، تو اللہ نے کہا کہ اپنی قوم کو راتوں رات لے کے نکل جائیے۔ یہ سفر شروع ہو گیا رات کو، جب فرعون کو اطلاع ہوئی اس نے اپنے لاؤ لشکر کو جمع کیا اور اس قوم کا پیچھا کیا کہ ان کو پکڑ کے ہم ذلیل و رسوا کر کے بیڑیوں میں جکڑ کے لے کے آئیں گے۔ اب یہ سفر کرتے کرتے انہوں نے جانا تھا سیدھا صحرا کی طرف۔ اللہ کا جو اللہ کے اسباب ہوتے ہیں وہی پھر بروئے کار آتے ہیں۔ وہ راستہ بھول گئے، سائیڈ پہ ہوئے، آگے سمندر آ گیا۔ اس کو دریائے نیل عام طور پہ راوی لکھتے ہیں، یہ بحر قلزم تھا یا بحر احمر تھا، وہ سامنے تھا۔ اب یہ یہاں رک گئے کہ دریا کیسے پار کریں، اور پیچھے سے فرعون پہنچ گیا۔ یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑ لیے گئے، یہ آپ نے ہم پہ کیا ظلم ڈھایا، آپ تو وہی باتیں، آپ تو اندر سے ملے ہوئے تھے، آپ ہمارے حقیقی دشمن ہیں، قوم کیسے آنکھیں موڑ لیتی ہے؟ انہوں نے کہا کلا، کوئی ایسی بات نہیں جو تم کہہ رہے ہو، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، میں ایک ایک قدم اس کے حکم سے اٹھا رہا ہوں، وہ ضرور مجھے راستہ دے گا۔ قربان جائیں، ومن یتوکل اللہ فہو حسبہ، اللہ پہ توکل کر کے تو دیکھو اللہ کافی کیسے ہوتا ہے۔ فرعون قریب آیا، جتنا اللہ کو منظور تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اب فیصلے کی گھڑی آ پہنچی ہے، اپنی لاٹھی اس سمندر میں مارو۔ لاٹھی ماری، 12 راستے بن گئے، اور اللہ نے فوراً ان کو خشک کر دیا، اور اس طرح یہ قوم پار ہو گئی۔ ایک آدمی بھی وہ فرعونیوں کے ہاتھ نہیں آیا، سارے کے سارے سلامتی کے ساتھ پار ہو گئے۔ فرعون نے پیچھے سے اپنے لاؤ لشکر کو کہا تم بھی گھس جاؤ، ہم نے ان کو آگے جا کے پکڑ لینا ہے۔ جب وہ وہاں گھسے، اللہ نے دریا کو حکم دیا کہ چل پڑو۔ پھر دریا کے تھپیڑے تھے، پھر دریا کی موجیں تھیں کہ پورا لاؤ لشکر آنن فانن تباہ و برباد ہو گیا، صفحہ ہستی سے مٹ گیا، کہانی بن کے رہے۔ اور یہ بنی اسرائیل دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ اس لشکر کا ہم نے کوئی مقابلہ نہیں کیا،
ہمیں کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا پڑا، اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے اس کو غرق کیا اور ہمیں نجات دی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی اتنی بڑی نعمت حاصل ہوئی، 10ویں محرم کو روزہ رکھا،